موجود ہوں پریس کلب اسلام آباد میں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی آج ایک کال دی گئی تھی، ایک پروٹیسٹ کی کال دی گئی تھی، ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں کا مشترکہ جو ایک اختتامی پوائنٹ ہے وہ ہے پریس کلب اسلام آباد۔ اور میں ایک جعلی حکومت قائم کی گئی، او خدا دا واسطہ ہے اب اس حکومت سے ہماری جان چھڑاؤ۔ یہ شہباز اور نواز اگر قوم کی امید ہوتی تو 8 فروری کو ان کو ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتے۔ وزیر اعظم یہ ہے اور وزیر اعلیٰ امین گنڈا پورا ہمارا، بس ہم حقیقی آزادی کے لیے۔ حقیقی آزادی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے حق سے جو آپ کو مرضی ہے کر سکتے ہیں، اور آپ کی حقیقی آزادی ہوتی ہے جب آپ اپنی مرضی کر سکتے ہو۔ جب عمران خان کا ماسک پہنا ویسے اتنی محبت، بہت زیادہ محبت ہے کیا جس وجہ سے ہے؟ اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ بس وہ ہماری حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس وقت قید میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں کامل کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نیوز۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں پریس کلب اسلام آباد میں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی آج ایک کال دی گئی تھی، ایک پروٹیسٹ کی کال دی گئی تھی، ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں کا مشترکہ جو ایک اختتامی پوائنٹ ہے وہ ہے پریس کلب اسلام آباد۔ اور یہاں پر ایک بھاری تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور ایز ویل یہاں پر پولیس کی بھی ایک بہت بڑی نفری موجود ہے۔ یہاں پر آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز سے ان کی رائے لیں گے۔ آج صدر صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنا حلف لے لیا ایز اے صدر، اور باقی بات چیت پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ عمران خان کا ماسک پہنا ویسے اتنی محبت، بہت زیادہ محبت ہے کیا جس سے وجہ ہے؟ اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ بس وہ ہماری حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس وقت قید میں ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ واقعی پاکستان کے لیڈر ہے۔ اچھا، یہ آج پروٹیسٹ کا وجہ کیا ہے؟ کیوں نکلے ہیں سر؟ وہ جو انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، اب میرا تعلق PP14 راولپنڈی کینٹ سے ہے، میں نے خود فارم 45 دیکھے ہیں، کلیکٹ بھی کی ہیں، اس کے مطابق ہم لوگ جیت چکے ہیں، لیکن فارم 47 میں سارا رزلٹ ہی چینج ہے۔ یہ 3 دن پہلے انہوں نے فارم 45 اپنے الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے ہیں، ہم نے جب ان کو میچ کیا تو اتنے بڑے بلنڈر مارے ہوئے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، تو اس کے خلاف جو انہوں نے دھاندلی کی ہے، آج ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ زبردست۔ آج کے پروٹیسٹ کی مین وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے؟ یہ جو پروٹیسٹ ہے سر دیکھیں، یہ آپ کا کارآمد ثابت ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم امپورٹڈ سرکار یہ پاکستان ڈاکو موومنٹ کے لیے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ بالکل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم پروٹیسٹ کر کے پوری دنیا میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کراچی سے لے کے کشمیر اور کشمیر سے لے کے خیبر پختونخوا تک آج جو عوام نکلی ہے، اگر یہ ہمارا جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اگر اس کے اندر یہ طاقت ہے تو آج ہی کا احتجاج یہ بتا دے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اندر وہ سکت نہیں ہے یہ احتجاج بتانے کی، کیونکہ پاکستان کا ہر بچہ آج حقیقی آزادی کے لیے نکلا ہے، جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اس کے لیے نکلا ہے، اور جو ہمارا آج جو لوگ نکلے ہیں وہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ کل 8 مارچ کا دن تھا، پوری دنیا میں خواتین کے نام سے وہ دن منسوب ہوتا ہے اور منایا جاتا ہے، لیکن شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کس کے ساتھ منسوب کر کے وہ دن منایا گیا، کیونکہ یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پورا 24 کروڑ عوام کل کے دن خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان خواتین کو جنہوں نے ظلم، تشدد، بربریت برداشت کی، آج بھی وہ جیلوں کے اندر قید و بند ہے۔ ہم 8 مارچ کا دن ان خواتین کے نام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بتانا چاہتے ہیں کہ امپورٹڈ سرکار، آپ نے جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے وہ واپس کرو، 45 فارم کے مطابق فیصلہ کرو، 47 فارم جس کے مطابق آپ MPA MNA بن کے اسمبلیوں کے اندر پاکستان کے اوپر قبضہ مافیا بن کے بیٹھے ہو، ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہمیں کچے کے ڈاکو اور پنجاب کے چور بالکل قبول نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، جو ابھی پاکستان کے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، ان کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں؟ کون سے وزیر اعظم تو کون سے وزیر اعلیٰ؟ وزیر اعظم یہ ہے اور وزیر اعلیٰ امین گنڈا پورا ہمارا، بس ہم تو ان کو مانتے ہیں۔ مریم نواز جو مروت صاحب ہمارے وہ ہیں،
اور ہمیں اپنے وکیلوں پر ہر بندے پہ ہمیں بہت فخر ہے, یقین مانیں. اور میں بار بار ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پولیس اور فوج کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے, ہماری لڑائی چوروں کے ساتھ ہے جنہوں نے ہمارے ووٹ چوری کی ہیں. ہمارا خان جب لیڈر بن چکا ہے تو کیوں ڈر رہے ہو اس سے؟ اور یہ جو پلاسٹک والی آنٹی ہے نا جو منٹ ہوتا ہے لندن چلی جاتی ہے, اس کے ابو کی کبھی پلیٹس لائی ہل جاتی ہے. خان تو 7 منتھ سے جیل میں بیٹھے, خان کی تو کوئی چیز نہیں ہلی, وہ تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ بکواسی ہیں, یہ 3 مہینے کے لیے حکومت کریں گے, لوٹیں گے, واپس لندن چلے جائیں گے. جی ناظرین, یہاں پر خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے, ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے پروٹیسٹ کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, کس وجہ سے نکلے ہیں؟ ہم تو بیسکلی تو میں جو اپنے مائنڈ میں مقصد رکھا تھا وہ عمران خان کی رہائی رکھا تھا. اب ہمارا مین مقصد ان کو نکالنا ہے جیل سے, کیونکہ جو کچھ ہم نے کوشش کی ہے اللہ کا شکر ہم جیت بھی گئے. اب ہماری کوشش ہے کہ ہمارا لیڈر باہر آئے, جو اگلا جو ہے عمل ہے نا وہ ہم اس کے بیک پہ ہو کہ ہم ان کے وہ ہمیں لیڈ کریں. زبردست. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے اس کا کچھ مطلب آپ کے یہ کامیاب ہوگا پروٹیسٹ یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ اگر اگلے بندے غیرت مند ہو تو 4-5 بندے ہی نکلے تو غیرت مند ہو گئے تو غیرت جاگ جاتی ہے. اب ان کی غیرت جگانے کے لیے اتنے بندے بھی میرے خیال ناکافی ہے, تو پھر ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جو ہمارے بیٹھے ہیں. صحیح ہو گیا, لکھا ہوا ہے یہاں پر شرم کرو, حیا کرو, عمران خان کو رہا کرو. میم آپ نے خود لکھا ہے؟ ہاں جی, ہم نہیں لکھا ہے. زبردست. یہاں چھوٹے بچے بھی ہیں, بچوں سے بھی بات چیت کر کے دیکھتے ہیں. میرا کیمرہ مین مجھے فالو کرتا رہے ساتھ ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک. یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ ہم حقیقی آزادی کے لیے. حقیقی آزادی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے حق سے جو آپ کو مرضی ہے کر سکتے ہیں, اور آپ کی حقیقی آزادی ہوتی ہے جب آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. جب آپ اپنی مرضی سے جی سکیں اسے آپ حقیقی آزادی کہتے ہیں. کہ ہم جب چھوٹے سے ہوتے تھے تو ہمیں بس یہ کرنا آتا تھا یہ جو بچہ کر رہا ہے. آج کی یہ نوجوان نسل کو پتہ ہے کہ حقیقی آزادی کیا ہے. زبردست. سر آپ ان کے فادر ہیں؟ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ. سر یہ آپ نے ساری ٹریننگ اسے دی ہے؟ نہیں, یہ کس نے دی ہے؟ یہ خود سے ٹریننگ. یہ خود سے عمران خان کو سنتا ہے؟ زبردست زبردست. اور ادھر یہ اس کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ شیلنگ ہو سکتی ہے, کچھ بھی حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں. ہاں وہ تو سکتے ہیں, لیکن یہ خود اپنی مرضی سے میں نہیں لے کے آیا. خود اپنی مرضی سے آیا ہے, مطلب عمران خان سے اتنی محبت, اتنی محبت. ایک اور چھوٹا سا ننھا سا بچہ نظر آیا ہے, ان کے پیرنٹ سے بات کریں گے. کیمرہ مین اگر دکھا سکے آپ کے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ یہ چھوٹے سے بچے کو آپ لے کر آئے ہیں ادھر. سر یہ بچہ ابھی جو دیکھ رہا ہے اس سے اچھا ہے کہ بڑا ہو کے یہ ہم سے حساب لے گا پھر. ہاں کہ یہ تو ابھی باہر پولیس کھڑی ہے, شیلنگ ہو سکتی ہے, حالات کشیدہ ہو سکتی ہے. یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, ہو سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو زیادتی ہے نا. کوئی زیادتی نہیں ہے. یہ آج یہ دیکھے گا نا, کل بڑا ہوگا اس کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ حالات فیس کی ہوئی ہے. صحیح صحیح. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. مطلب چھوٹے بچوں کے اندر جو ہے وہ چیز سمائی جا رہی ہے, لگائی جا رہی ہے, انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آزادی کیا ہے, یا آزادی کس کو کہا جاتا ہے, یا عمران خان کا جو مین موٹیو ہے اس کو اس کے حساب سے چیزوں کو لیڈ کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک سر ٹھاک. آج کی اس پروٹیسٹ کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں ایک جعلی حکومت قائم کی گئی. او خدا دا واسطہ ہے, اب اس حکومت سے ہماری جان چھڑاؤ. یہ شہباز اور نواز اگر قوم کی امید ہوتی تو 8 فروری کو ان کو ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتے. جسے قوم مسترد کرتی ہے آپ زبردستی مسلط کرتے ہیں. ہم نہیں مانتے ایسے لوگوں کو جو قوم کے اوپر زبردستی آ کے مسلط ہوں, جو چوری کر کے آئیں, جو ڈاکہ ڈال کے آئیں, اس قوم کی احساسات کو مجروح کریں. 5 سال میں ایک دفعہ اللہ موقع دیتا ہے اس قوم کو اپنی حق رائے کے ذریعے اپنے حکمران چننے کا. اس قوم کو کیوں مایوس کرتے ہو کہ 5 سال کے بعد یہ بیلٹ جو ووٹ کے ذریعے اپنے انقلاب لے کے آتی ہے یہ اس سے مایوس ہو جائے. اس سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہم کیوں آپ لوگوں کو ووٹ دیں, جنہوں نے جن کو لانا ہے وہ تو لا کے رہیں گے. ہم کہتے تھے کہ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا, ہم ان کو شکست دے کے دکھائیں گے. اور ہم نے شکست دیا. اس قوم نے ووٹ دے کے انقلاب لے آئی. فارم 45 اور بیلٹ باکسوں کے اندر
قوم نے اپنے ووٹ اس شخص کو دیے جس شخص نے اس قوم کو خودداری کا خواب دکھایا، جس شخص نے اس قوم کو مدینہ کی فلاحی ریاست کے تصور سے ایک ریاست کے قیام کا خواب دکھایا، جس نے صاف سیاسی، معاشی، عدالتی انصاف کی بنیاد پہ اس قوم کو کھڑا کیا۔ اس قوم نے اس شخص کے حق میں فیصلہ دیا جو نظریے کی بنیاد پہ اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ اس قوم کے اس احساسات، اس حق کے رائے کو تسلیم کریں، بڑا دل جگر رکھیں۔ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ جمہوریت کا نعرہ لگایا ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نظریے کے نام پہ سیاست کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ دونوں اشخاص شہید ہو گئے نظریے کی نام پہ، اور بڑے افسوس کے ساتھ زرداری اور بلاول زرداری اور ان کے ٹبر نے پوری ان کی جمہوریت کو شہید کر دیا۔ جو پیپلز پارٹی ہم جمہوری جماعت سمجھتے تھے، وہ بھی چور راستہ، زبردستی ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل کے اقتدار میں آنے کو اپنے آپ کو وہ راستہ چن چکی ہے جس راستے کی مخالفت ان کی لیڈرشپ کر چکی تھی۔ انشاءاللہ یہ حکومت تا دیر قائم نہیں رہے گی۔ یہ قوم اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ آج اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں یہ قوم نکلی ہے، یہ قوم انقلاب لے کے آئی ہے۔ 8 فروری کو یہ قوم انقلاب لے کے آئے گی، اور یہ 9 فروری والے سارے سازشی عناصر کو اس سیوانوں سے نکال کے اصلی لوگوں کو باہر بھیجے گی، اصلی لوگوں کو اندر بھیجے گی، جو نقلی لوگ ہیں ان کو باہر بھیجے گی انشاءاللہ۔ سر یہ فریاد آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ میں فریاد انشاءاللہ اس کو سنا رہا ہوں جو میرا اوپر عرش والا بیٹھا ہے۔ یہ فرش کے سارے خدا اس کے آگے نستے نابود ہو جائیں گے۔ یہ فریاد میں اس کو سنا رہا ہوں جو اس قوم کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، چاہے وہ جس کرسی پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ کسی ادارے میں بیٹھا ہے، چاہے وہ سرکار ہے، چاہے وہ غیر سرکاری ہے، چاہے وہ میڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، مجھے میری قوم پہ اعتماد ہے۔ ہم حب المحب وطن پاکستانی ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم بلوچستان سے ہیں، اور ہم نے اس جھنڈے سے، ہم نے اس دھرتی سے، ہم نے اس وردی سے ہمیشہ محبت کی ہے، ساری زندگی کریں گے۔ چند ایک لوگ جنہوں نے ہمارے سیاسی نظام کو بگاڑا، جس نے اس ملک کے اوپر چوروں کو مسلط کیا، جس نے مغرب کے ایما پر اس قوم کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو غلام ہیں، جو غلامی پسند لوگ ہیں، اور وہ مغرب کی سازش کا حصہ بنے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی۔ ایک فیصلہ آپ نے کیا ہے، ایک فیصلہ میرا عرش والا کرے گا، جہاں آپ کی ساری سازش ناکام ہوگی، اور اس قوم میں ایک بار پھر سے وہی شلوار قمیض والا وزیر اعظم آئے گا جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کا پیروکار ہوں۔ یہ میرا ملک اب کسی غیر ملکی سازش کا حصہ نہیں بنے گی۔ یہ کبھی غیر ملکی انشاءاللہ ایما پر حکومتیں تبدیل نہیں کرے گی۔ یہاں وہ ہوگا جو یہ قوم چاہے گی، یہاں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، یہاں وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ اس پاکستان کے فیصلے پاکستان کی قوم کرے گی، کسی غیر کو اجازت نہیں دیں گے، کسی زبردستی مسلط امپورٹڈ سرکار کو اجازت نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے جمہوری طریقے سے اپنا حق لیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کا جو پروٹیسٹ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا میرے نزدیک تو ایک فلوپ پروٹیسٹ رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی اسلام آباد کا مشترکہ یہ ایک پروٹیسٹ تھا جس میں ایک بڑی تعداد میں عوام نہیں نکال سکی۔ میں اگر کیمرہ مین سے کہوں، اگر یہ پیچھے والا سارا ویو دکھائے، عوام جو ہے وہ صرف آگے ہے اور ایک بڑی تعداد میں آگے عوام کھڑی ہے، وہ بھی صرف اور صرف شیر افضل مروت کو سننے اور دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ ایک بڑا پروٹیسٹ کیا جا سکتا تھا جس طرح پچھلے اتوار، حالانکہ بارش تھی لیکن ایک بڑا پروٹیسٹ تھا، ایک اچھا پروٹیسٹ تھا۔ آج موسم بھی ٹھیک ہے، اچھی صورتحال ہے، شاید عوام ڈر رہی ہے کہ گرفتاریاں نہ ہو جائیں، کیونکہ لاہور میں بڑی گرفتاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں ہمیں، تو عوام شاید ڈری ہوئی ہے کہ گرفتاریاں نہ ہو جائیں، اور موسم کا بھی صورتحال دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ پروٹیسٹ آج کا فیل رہا، کسی بھی قسم کی بڑی تعداد میں عوام نہیں نکل سکی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔